اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے، تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم خطہ پوٹھوار اور پاکستان کے جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ایک خوبصورت شام لیے اسلام آباد کا بڑا قدیمی علاقہ جاوا ماڈل ٹاؤن، وہاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس دن جس وقت لاہور سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد شیخ اطہر آف لاہور، جو کہ لاہور کی کبوتر پروری کا ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے لاہور کی تاریخ میں ایسا عمل اور کردار چھوڑا ہے اور انہوں نے اپنے اس فن کا لوہا بھی بنوایا ہے۔ مت ماروں کی چھت کی بات ہو یا حالیہ آپ نے 2023 میں لاہور، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پنجاب اور پاکستان کے شوق میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ، بڑی مثبت، بڑی اچھی سوچ رکھنے والی شخصیت حافظ محمد نعیم، ان کے ڈیرے پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو دوستو، میں جاوا میں اگر یہاں آج بیٹھا ہوا ہوں تو انہوں نے میری رہنمائی کی۔ آئیے میں آپ کو اس چھت کا کوئی تھوڑا سا تعارف دیتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ دوستو، یہ چھت جو ہے 2016 سے آنورڈ استاد شیخ اطہر آف لاہور اور اسی طرح لاہور کی کبوتر پروری کا ایک اور پرانا نام استاد ملک تنویر اعوان، انجن شیڈ والے، وہ اس چھت کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہاں 3 شاگرد، 3 استاد شیخ اطہر صاحب کے یہاں میری محفل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ میری بائیں طرف دیکھ رہے ہیں استاد ملک نعمان، جن کا تعلق ماڈل ٹاؤن جاوا سے ہے۔ اسی طرح ساتھ استاد ملک عادل اعوان اور ساتھ ان کے سید دانش شاہ صاحب، اور اسی طرح استاد جی کے شاگرد استاد علی ناصر شاہ صاحب، اور شریک محفل مہمان بھی ہیں سید تراب شاہ صاحب، سید قرار حسین شاہ صاحب، اور میں خصوصی طور پہ اس پیرزادے کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج وہ میری یہاں رہنمائی بھی کر رہے ہیں، صاحبزادہ سید سیف علی شاہ صاحب۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر شام کے سائے ڈال رہے ہیں اور میں اپنے سیگمنٹ کا آغاز پاکستان کی کبوتر پروری کا ایک بڑا مشہور نام، جس نے اپنے عمل اور کردار سے اپنی کبوتر پروری کا کھیل کا لوہا منوایا، میری مراد استاد محمد اکمل خان کے لیے خیل آف پپلا۔ دوستو، ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اپنا ایک پسندیدہ شعر جو ہے وہ لکھوایا، وہ میگزین میں بھی چھپا، میرے سوشل میڈیا پہ بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، لوگوں نے اس کو کسی اور سینس میں لیا، حالانکہ اس کے پیچھے خان کی جو سوچ تھی، آپ کے سامنے امت کے بحیثیت مسلمان معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ درس دیتا ہے ہر روز شام کا سورج، یہ ابھی دیکھیں سورج جو ہے وہ ڈال رہا ہے، درس دیتا ہے ہر روز شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج دوستو آپ دیکھ لیں کہ غزہ کی پٹی میں، فلسطین کی پٹی میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی بربریت جو ہے وہ اس خطے میں ہو رہی ہے۔ اینی آؤ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکومتی، ہمارا کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ شام کی بچی جس وقت یہ دنیا سے کہہ کے جائے کہ میں آپ کی شکایت جا کے اپنے رب سے کروں گی، سید علی گیلانی حریت رہنما کشمیر، وہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ بڑے تاریخی الفاظ ان کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان حکمرانوں، کل اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ تو دوستو، میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ خوشی، کیونکہ
اسلام آباد راولپنڈی، یہاں اگر آپ اس کی تاریخ پہ تھوڑی سی نظر رکھیں تو یہ جو پٹی ہے، جو ہی سواں سے آپ ادھر آتے ہیں، چھنی کا علاقہ آتا ہے، جاوا کا علاقہ آتا ہے، میری برادری ترلائی آپ چلے جائیں، استاد ملک اقبال اوان امریکہ میں ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں. اور آج خوشی یہ ہے کہ میں اپنی ان بھائیوں میں تشریف فرماؤں، اور خصوصی طور پر آج ان کے شوق کے حوالے سے کہ گزشتہ 2023 میں انہوں نے بڑی شاندار کامیابیاں اپنے نام سمیٹیں، اس کا اعلی عالم نعمان بھائی سے لیں گے. اس کے بعد پھر ضمناً سید علی ناصر شاہ صاحب ہیں، جو کہ موڈ آف کنوے، مطلب ہے استاد سید اطر اپنا استاد شیخ اطر صاحب کے ساتھ ملانے میں ان کا ایک بڑا کردار اور عمل ہے. اسی طرح خالد خان ہیں، شاید یہاں ہماری محفل میں موجود. تو یہ ان تمام دوستوں کی ایک کمبائنڈ ٹیم ہے جو کہ ان دونوں اساتذہ کرام کی رہنمائی میں وہ شوق کر رہے ہیں. تو آئیے دوستو بلا تاخیر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام لالا جی. نعمان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے لالا جی کو مدعو کیا، اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرا وعدہ پا ہونے جا رہا ہے. آپ کا شکریہ لالا جی کہ آپ تشریف لے کے آئے، صحت کی اس خرابی کے باوجود بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے، اور جو آپ خدمت کر رہے ہیں ہمارے شوق کی، اس کا تو کوئی بھی جو ہے شکریہ نہیں ادا کر سکا جتنی آپ ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس عمر کے حصے میں بھی. ملک صاحب، مجھے میری برادری ہے یہاں بیٹھے ہوئے، میرے ملک عبد امان میرے بھائی تھے. جی بالکل. اس طرح آپ کا خطہ پٹوار کا جو شوق تھا نا، بیل دوڑانے والا، یہ عموماً اس خطے کی ایک پہچان تھی. آج بھی ہے. آج بھی ہے. ہاں جی. تو یہ کیا کوئی مطلب ہے پیچھے سے کوئی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یا ذاتی طور پہ آپ اس سفر میں آئے کبوتر پروری کے؟ بس یہ جو کچھ علاقائی طور سے بھی کچھ خون میں شامل ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شوق سے انٹچ رہتا ہے. اب جیسے بھائی ہمارے جو ہے حاجی ملک عادل، یہ بھی ساتھ ساتھ گھوڑوں کا بھی شوق رکھتے ہیں. اور ہمارے بڑے بھائی ہیں دوسرے دوست راجہ زبیر صاحب، وہاں پہ ان کے ڈیرے پہ ادھر ہمارا ان کا سارا ٹینٹ پیگنگ کا شوق ہے، گھوڑے وغیرہ وہاں موجود ہے، دانوں کا بھی ساتھ کرتے رہے ہیں. تو بس ایک کبوتروں کا شوق یہ پھر ذرا سب سے جنون پہ ہے. تو کس طرح یہ سفر میں آپ کس طرح اس سفر کے مسافر آپ بنے، یہ میں جاننا بس یہ اچھا. اگر ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تو کسی نے بھی رکھے تھے. میں ابھی جس طرح بچپن میں بس ایسے ہی ایک کزن نے رکھے ہوتے تھے گاؤں جانا، تو سب بچے کھیل ہوتے تھے، میں ان کے کبوتروں کا دانہ ڈال رہا ہوتا تھا. تو پھر شوق پڑا، گھر والے ویسے اجازت نہیں دیتے تھے. پھر میٹرک کے بعد اللہ تعالی درجات بن کے والد صاحب نے انہوں نے پھر اجازت دی کہ اب آپ رکھیں. تو بس اس طرح پھر چلتا رہا سلسلہ، ساتھ ساتھ شوق کرتے کہ پھر سارے دوست کزن بھائی اور ساروں کا شوق تھا. پھر سب پہلے الگ الگ کر رہے تھے، پھر ہم نے کہا جب شوق کر ہی رہے ہیں تو پھر مشترکہ طور پہ سب ایک جگہ جو ہے مشترکہ ہو کے کریں. تو ڈیرہ ہے بھائی کا، حاجی ملک عادل صاحب کا، اور ان کا بھائی گھر بھی ہے، یہیں سے ہمارا سب بھائیوں کا مشترکہ شوق ہے. تو مین یہ جو ہے رکن ہے جس نے سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس ایک باغیچہ ہے یہاں پہ الحمدللہ سارے دوستوں کا. تو سب مل کے شوق کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. وقت تو صرف اصل مقصد صرف اپنا انجوائے کر رہے ہیں، تفریح ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. سب دوست یار کاموں کاجوں والے ہیں. شاہ صاحب ہیں سرکاری ملازم ہیں، بھائی ہے وہ بزنس مین ہے، کچھ سیاسی ان کی وابستگی بھی ہے، اس وجہ سے کافی مصروفیت ہے. میرا بھی کاروباری سلسلہ، شاہ صاحب کا بھی اسی طرح کراش آتا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ اس شوق نے سب کو یکجا کیا ہوا ہے. تو بس جو مصروفیت میں سے ٹائم نکلتا ہے تو سارے کوشش کرتے ہیں کہ انجوائے کریں. آپ کا ایک مجھے اتنا لمبا چوڑا کوئی پتہ تو نہیں ہے. جی 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 آپ کا ایک سیاسی سماجی حوالہ بھی ہے. جی وہ عادل بھائی کا ٹائم نکال لیتے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل. وہ چیئرمین کے الیکشن کے لیے بھی بڑی بھرپور استفاع تیاری تھی، لیکن بس کچھ حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی اس کے باقی ان کا گھرانہ جو ہے، ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ چیئرمین رہے ہیں تاریخی، اور پورا گھرانہ فیملی جو ہے سیاسی فیملی ہے. پھر ان کے ایک بڑے کزن اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ملک تبارک حسین المعروف ملک باری صاحب فوت ہو گئے ہیں. وہ کافی اسلام آباد پنڈی کی سیاسی مشہور شخصیت تھی. تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا تو وہ بڑے جلدی چلے گئے. تو وہ بھی اس خاندان کی بہت بڑی ایک پہچان تھے. اور اسی طرح اپنے بڑوں کو نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے عادل بھائی بھی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں آگے. وقفہ کر تو دوستو اذان کا ہو رہی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا یہ اپنی اس چھت سے
जावा मॉडल टाउन से अपने शौक की आबियारी करते हैं। अजानें हो रही हैं, इंशाल्लाह अजानों के बाद फिर बाकी का आल अवार्ड ये अगर आप देखें साहबजादा सैयद सैफ अली शाह साहब, ये आज हमारी महफिल की जीनत भी हैं और हमारी खुशनसीबी है कि खून रसूल हम में बैठा हुआ है। अल्लाह पाक ने सेहत वाली, ईमान वाली और अच्छे नसीबों वाली ज़िंदगी उनकी अगली हो। इस तरह उनके साथ आप देख रहे हैं मलक आदल, हाजी मलक आदल साहब, मलक आदल हाजी मलक आदल अवान, और उनके साथ ये थोड़ी देर पहले मैं भी गुफ्तगू थे हमारे साथ उस्ताद मलक नोमान साहब, और सैयद अतर शाह साहब को यहाँ आने में ये खूबसूरत चेहरा सैयद अली नासिर शाह साहब, इस तरह इस महफल में सैयद इकरार सईदों की भरपूर महफल है दोस्तों। और मेरा मुझे एक रुबाई याद आ गई है, अजान भी हो रही है, और अक्सर मैं जिस वक्त गुजरात शाह जी मेरे कस्बात जो हैं सैयद बरादरी बहुत सारे कुल्लवाल सईदा हो गया, जमालपुर सईदा हो गया, मोमदीपुर हो गया, ये तमाम कस्बात इसमें एक बहुत बड़ी बरादरी सैयद बरादरी है, और मेरे साथ प्यार भी बड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। है ना, पीछे हट के ना, थोड़ा जा पीछे हट के ना, ऐसा छत आया दूंगी, देखो होते ना स्क्रीन पे ना लगे, पीछे चले जाओ, बड़ा ओ पीछे चले जाओ। बस बस ठीक है, ठीक है, तो साहब आओ ना, बस आई ना आराम आराम नाल ना, थोड़ा जा बैठे ने दोस्त साहब आप भी जरा। शादी ये कपड़ा ले लो ना, कपड़ा ले लो, कोई कबूतर बेडशीट शायद छोड़ने पे वहाँ से हाजी साहब का एक जो इनकी ख़ानदानी रवायत है ना, मेहमानदारी, और ख़ुद से जो है ना इन्होंने मेहमानों की खिदमत करना, और बड़ा माशाल्लाह इनका एक लंगर चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। लियाओ जी, लियाओ लियाओ, नेड़े आओ, बैठो ना शाह जी, आओ ना, किधर गए ने शाह जी, इधर आओ। ना ना बंद हो गया, ना ना तुसी लो, तुसी पकड़ो मेरे इधर मैं नजर आना नहीं पाया। तो दोस्तों शाम की अजानें हो चुकी हैं। सैयद सैफ शाह साहब, सैयद इकरार हुसैन शाह साहब, सैयद दानिश शाह साहब, उन्हें मैं तकलीफ़ के लिए भी इंतहाई माजरत खा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस जो है ना इस मामले में मेरी बात पुरसना हो। इसी तरह सैयद अली नासिर शाह साहब। तो आइए दोस्तों, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खूबसूरत रुबाई, और मेरा एक दरीना तल्लक भी मेरा ख़ानदानी हवाले के हवाले से मेरे दादकों में नानकों में एक बहुत बड़ा तल्लक रहा है पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो बड़ी खूबसूरत रुबाई, जब मैं खूबसूरत चेहरों को जब भी इनकी महफिल में होता हूँ तो ये रुबाई मेरे जहन में आती है। शाह साहब वो आपकी नज़र शाह जी आपकी नज़र। बड़ा खूबसूरत आपने उस रुबाई का मिसरा लिखा कि मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो जो किसी को, परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। शाह जी दुआओं में याद रखना है आपने। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज अगर आप इस महफिल को गौर से देखें तो मैं अक्सर मौक़ों पे ये बात करता हूँ कि ये मिलनसारी वाला शौक़ था। मैं सरज़मीन एबटाबाद से उठा, गुजरात में हमने सुकूनत इख्तियार की, मैं आपके शोबा में आया, और आज अगर इन भाइयों ने कबूतर न रखे होते तो मेरा ख्याल है कि लाला जी मॉडल टाउन जावा से आपकी खिदमत में कभी ना होते। और मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि दोस्तों ये एक मिलनसारी वाला शौक़ है। आज अगर सोशल मीडिया पे आप निगाह दौड़ाएं तो सोशल मीडिया की एक्टिविटी पे बहुत सारे दोस्त इस फन के हवाले से एक दूसरे के करीब हुए हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी का सफ़र कोई भी है, कोई भी सफ़र है आपका ज़िंदगी का,
मैं समझता हूँ अगर आप सफ़र कर रहे हैं बस में, उसके मुसाफिरों का आपके साथ उठना बैठना अखलाकी हवाले से, हर एतबार के हवाले से आपके हमसाए के साथ उसकी हमसायगी, और सबसे बड़ी बात कि आपका शरीक हम सफ़र, इन तीनों सफ़रों में अगर थोड़ी सी भी कहीं बदमज़गी हो तो ना ट्रेन का सफ़र जो है वो खुशगवार गुजरता है, ना बस का। हमसायगी में अगर आप महल्ले में रह रहे हैं तो बुरियत है, तो उस महल्ले में रहना दुश्वार होता है, और फिर आपका शरीक हयात जो होती है आपकी, वो आपकी हम सफ़र होती है। वहाँ अगर थोड़े से मामलात हों तो ज़िंदगी जो है वो पुरसुकीन नहीं गुजरती। यानी आओ, ये मौजू नहीं है, मौजू आज ये था कि कबूतर परवी के हवाले से उस्ताद शेख अतर ऑफ लाहौर और उस्ताद मलक तरमीर रवान ऑफ इंजन शेड लाहौर वाले, इन दोनों शख्सियात के पीछे माजी उनका बड़ी एक माजी लिए वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस फन के हवाले से अपना लाहौर में भी लोहा भी बनवाया, नाम भी बनवाया, और अपने अमल और किरदार के साथ उन्होंने वो इस शौक में रहे हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ चंद बातें। मौसम भी आज मैं समझता हूँ कि दिन भर आज रावलपिंडी में मैं रहा हूँ, और बड़े दिनों बाद बड़े दिल आँखों को एक ठंडक पहुँची कि आसमान को जिस वक्त सुबह मैं उठ के बाहर गया, भाई आबद के डेरे पे सेन में बैठा हुआ आसमान को देख रहा था, तो दिलों को बड़ी तस्कीन हुई आंखों को कि बड़ा खूबसूरत इसका ओरिजिनल कलर स्काई ब्लू मुझे देखने को मिला। तो आइए दोस्तों, मलक आदिल अवान से कुछ चंद बातें करते हुए फिर हम आपको उनके कुछ चंद परिंदों का शौक करवाएंगे। उसके बाद इनकी जो साल 2023 की अचीवमेंट है उस पर गुफ्तगू होगी। तो आइए मलक आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी। तो मलक बरादरान का मैं कहूँ किसी का नाम अगर न रह जाए, मलक बरादरान का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज आपने मुझे अपनी महफिल में मेहमान नवाजी के हवाले से बुलाया। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन। आपकी ये मोहब्बतें मैं देख रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत एक गुलशन है, और अक्सर मेरे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अवान बरादरी और सैयद बरादरी का, इस पे कई दफ़ा पीर नसीरुद्दीन शाह साहब को बाकायदा उनकी तकारीर मौजूद हैं, उनका एक तज्जिया मौजूद है इस पर कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इनके साथ एक राब्ते हैं, एक तलक है। तो आदिल भाई, किस तरह मतलब इस शौक़ में आपकी बड़ी मसरूफियात होती हैं, निजी समाजी, फिर गांव में एक पुराना एक बुज़ुर्गों का एक सिलसिला चला आता है, तो किस तरह शौक़ को भी टाइम दे पाते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लाला जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे पास आके हमें इज़्ज़त बख्शी। सबसे बड़ी तो बात यह है कि पहली मुबारक आपको देते हैं कि जिस शख्सियत ने इतनी बुजुर्गी की आलम में माशाल्लाह इतना प्रमोट किया हुआ है इस शो को, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और बाकी जो बात आपने की अवान बरादरी की, अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की अता है जी, पाकों का करम है। नहीं बनाना, सोशल मीडिया है तो करम का ये बस एक गुलदस्ता जुड़ा हुआ है जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि खून की अपनी एक अहमियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कोई माने या ना माने, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी एक अपनी अहमियत जरूर जी है। जी बिल्कुल। बाकी मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम का विदा का जो आखिरी खुतबा है, बिल्कुल हमारा ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो चले, किस तरह फिर इस शौक को आप टाइम देते? बस जी, ये शौक बड़े टाइम से है मुझे जी। नुमान भाई ने स्टार्टिंग में मेरी रहनुमाई की, फिर नुमान भाई की वजह से अली शाह साहब के साथ मेरा मिलाप हुआ। पहले नुमान अली शाह साहब के घर से हम लोग शौक करते थे, फिर आस्ता आस्ता मेरा शौक बढ़ गया। कबूतर तो बड़े टाइम से रखे हुए थे, छोटा सा था जब मेरे हाल में 5th क्लास में तो कबूतर रखे हुए थे, तो बस लेकिन उड़ाने का शौक नहीं था उस टाइम, सख्ती बड़ी थी बड़ों की। तो जब अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, बड़ों से इजाज़त ली, तो बस घर रखे हैं तो शौक कर रहे हैं जी। इसमें सबसे अहम किरदार जो मैं जाता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात के बाद नुमान भाई का बड़ा हाथ है जी, इनकी सरपरस्ती, फिर अली शाह साहब। और जब से हमारा अली शाह साहब की वसादत से लाहौर कनेक्शन जुड़ा, मलक तनवीर अवान साहब से, शेख अतर साहब से, तो बस उस टाइम से जी अल्लाह पाक ने बड़े फजल व करम से और बड़ी इज्जत से नवाजा हम लोगों को जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुछ भी है जी, जितनी कामयाबी हैं अल्लाह और उसके नबी के बाद शेख अतर साहब की मेहरबानी है, मलक तनवीर अवान साहब की वजह से वो रहनुमाई हमारी करते हैं। और मैं ये आपको बताता हूँ, आपकी वसादत से सारे कबूतर परवरों को उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है जी, और ऐसे उस्ताद नसीब वालों को मिलते हैं। मुखलिस, ये पता क्या है,
اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, موجودہ جو سینیریو ہے نا ایسے ہی ہے, پھر کہتے ہیں لالا جی بڑی سخت باتیں لاہور والے لالا جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. جو موجودہ سینیریو جا رہا ہے جی جی میں سمجھتا ہوں یہ کسی مخلص دوست کا ہونا, اچھے بالکل. رہنما کا ہونا ایسے ہی. اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ جی. اور میں تو یہ بتاتا ہوں آپ کو لالا جی کہ کبوتر, کیونکہ شیخ صاحب خود بھی بہت مصروف ہوتے ہیں باقی معاملات میں بھی, لیکن ہر ایک دن ڈک والے دن کیا, پھڑک والے دن کیا, شیخ صاحب ہم سے ماشاءاللہ خود کالز کر کے پوچھتے ہیں بچوں کیا پروگریس ہے, پرندوں کی کیا پروگریس ہے. ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ شیخ صاحب کی مشاورت سے کرتے ہیں جی, اور ان کی ملک تنویر امان صاحب کی. اور ماشاءاللہ الحمدللہ جب سے اس گروپ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوئی ہے, اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے جی الحمدللہ. اس طرح آپ کے ساتھ آج ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کو رونق بخشنے والی شخصیت آپ کے بڑے اچھے دوست سید صاحب شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ مائک آپ ان کو دیں. جی جی ضرور. بھی کچھ چند باتیں کریں. جی جی یہ شاہ جی لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام لالا جی. کیا رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ لالا جی, آپ سنائیں ٹھیک ہیں الحمدللہ. جیسے آپ کو بھی کوئی لگاؤ جی لالا جی کافی اچھا الحمدللہ عرصے سے شوق کر رہے ہیں. تو عرصہ 3 سال پہلے استاد حاجی ملک عادل صاحب کی شاگردی میں آئے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا عزتوں سے نوازا ہے, اور شوق پراپر کر رہے ہیں, ان کے انڈر شوق کر رہے ہیں, اور بہت اچھے سے ہماری چھت ہے گڑا سیدہ میں. اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. 76 بھی الحمدللہ ون ڈے ہم چیمپئن ہوئے ہیں, اور جیٹ ون ڈے بھی چیمپئن ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ 3 روزے جیٹ میں کھیلے ہیں, ان میں بھی ٹاپ 3 میں رہے ہیں. اسوج کے 2022 میں ٹورنامنٹ ہوئے ہیں, ان میں بھی الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ رہا ہے. کیسا شاہ صاحب آپ کا ظاہر ہے ایک روحانی حوالہ بھی ہے, آپ کا خاندانی ایک روحانی حوالہ بھی ہے. کس طرح پایا آپ نے ایک بحیثیت نوجوان اس شوق کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ لالا جی شوق کو تو ہم نے بہت اچھے سے دیکھا ہے, مطلب ایک پارٹ ٹائم شوق ہے یہ. تو اس میں مطلب کہ نا ایک بچپن سے ہم شوق کر رہے ہیں, تو بہت اچھا لگا ہے یہ شوق ہمیں. تو اس حوالے سے بس آئی صاحب کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں. تو نعمان بھائی کی بڑی ہمارے پہ یہ انہوں نے ہمیں بڑا سکھایا ہے اس کبوتر بازی میں, اور ہمارے ساتھ بڑا ان کا پیار ہے. تو ان کی نظر کرم ہے بس, جس وجہ سے ہمارا شوق بھی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آج میرے پلیٹ فارم پیجن سپورٹس میگزین گجرات پاکستان ماشاءاللہ جی میں آپ کی زبان سے گولڈن ورڈ رہنمائی کے حوالے سے ہوں, اخلاقی حوالے سے ہوں. جی لالا جی بس اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے, اور ایسے اچھے استاد, اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں استاد حاجی ملک عادل صاحب, استاد ملک نعمان صاحب اور استاد سید علی ناصر شاہ صاحب کی رہنمائی میں شوق کرنے کے لیے ہمیں ٹائم مل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک بہت اچھے سینئر استاد ہیں الحمدللہ. بڑی مہربانی شاہ, بہت شکریہ لالا, بہت شکریہ. اسی طرح دوستو اب کافی ٹائم سے آپ ایک نام جو ہے میری زود زبان پہ ہے کہ سید علی ناصر شاہ صاحب جو کہ شاگرد تھے استاد شیخ خطر آف لاہور, اور انہی کے ذریعے یہ جو رابطے ہیں وہ قائم ہوئے, اور پھر یہ رابطے بڑھتے بڑھتے 2016 سے 2023 آ گیا. اور اس 2023 میں آپ نے دیکھا کہ اس چھت نے بڑی شاندار کامیابیاں, وہ نعمان بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ کون سے ان کے کبوتر اچھے اڑے, کتنے ٹورنامنٹوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو آئیے دوستو سید علی ناصر, استاد سید علی ناصر شاہ صاحب, ان سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم شاہ السلام. جی اپنی زبان ہی گل کریں یا اردو یا کہ تسی آخنے ہو؟ جی میں تو آخنا پٹواری جی گل کرا. جی وہ اصل میں بیسیکلی اردو اسپیکنگ اچھا ہے. اردو اسپیکنگ ہے. ہاں جی. کیا حال ہے شاہ جی آپ؟ جی شکر اللہ پاک. شاہ جی ان میرے بھائیوں سے کس طرح رابطہ ہوا؟ ملک صاحب اور میں تو ایک ہی علاقے کے ہی ہیں, میری رہائش بھی ادھر ماڈل ٹاؤن میں ہی ادھر ہے. ہو جاؤ پیر جی, ادھر ہو جاؤ ذرا. تو ملک نعمان صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات ہے وہ 2005 میں ہوئی تھی. ہم ایک جگہ پر اکٹھی جاب کرتے تھے, تو وہاں سے جب ہمارا ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا یہ بھی کبوتر پرور ہیں. تو وہاں سے ہماری جو آپ سمجھ لیں دوستی اور مضبوط ہوتی کی تعلق اور گہرا ہو گیا. نہیں یہ لاہور اتنا 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے موٹر وے سے, پنڈی کا ایک بڑا مقام ہے کبوتر پروری میں. کس طرح یہ خوشبو لینے آپ لاہور چلے گئے؟ اصل میں شوق تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کبوتر پروری کا. جب سے ہوش سنبھالا گھر میں کبوتر ہی دیکھے, کیونکہ میرے والد صاحب کو بھی کبوتروں کا شوق تھا, انہوں نے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے تھے. تو لاہور میں بھی کافی ہماری رشتہ داری ہے. استاد بابر حسین شاہ صاحب انجن شیڈ والی جو چھت ہے ان کی ملک تنویر امان صاحب کے ساتھ وہ اکٹھا شو کرتے ہیں, وہ بھی میرے کزن ہیں. اس کے علاوہ ٹھوکر نیاز بیگ بھی
ملک تنویر روان صاحب اور بابر شاہ صاحب شیخ اختر صاحب کے شاگرد ہیں. اچھا اس کے علاوہ ٹھوکر ازبیک پہ استاد بابر حسین رضوی صاحب، وہ بھی میرے کزن ہیں، پھپھوزاد بھائی ہیں. تو بچپن سے ہی ادھر آنا جانا، کبوتر ادھر دیکھنے، تو شوق جو ہے نا پروان چڑھتا گیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جس ٹائم یہ ہم اڑائی والے شوق کی طرف آئے تو بازیوں کا اور کپ میں جو ہے شمولیت اختیار کرنے کا شوق پیدا ہوا. وہاں سے ان سے پراپر رہنمائی لیتے رہے تھے، اور تقریباً ہم 7-8 سال پہلے باقاعدہ طور پر ادھر ان سے ہم نے شاگردی اختیار کی ملک تنویر روان صاحب کی، اور تقریباً 2 سال پہلے ہمیں جو ہے وہ استادی دستار انہوں نے دی ہے. اچھا شاہ جی، یہ تو چلیں آپ کا ایک رابطہ ہوا، لاہور سے آپ کی اٹیچمنٹ تھی، تو کیا مطلب ہوتا ہے نا ایک اسپیسیفائی ہر آپ کا شعبہ ہے، لائف ہے، کچھ نہ کچھ گڈ بیڈز ہوتی ہیں. جی جی. کون سی کو مین خوبیاں آپ نے ان دونوں حضرات میں آپ کو ملی؟ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ دوست بالکل بے لوث ہیں اور مخلص ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کوئی خوشی غمی ہو آپ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور آپ کو ان کو اپنی سمجھ لیں پریشانی دکھ درد بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ خود بخود ہی جو ہے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی فیلنگ سمجھتے ہیں، اور نبض شناس ہیں. جی نبض شناس ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو جج کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے، کافی گہرا تعلق ہے میرے ان کے ساتھ. آپ سمجھ لیں فیملی ٹرمز ہے ہماری. تو ماشاءاللہ اس دفعہ اس سال بڑی اچھی، میرا مطلب جی الحمدللہ. کیا شاہ جی آپ نوجوان لوگ بھی ہمیں دیکھ اور سن جی رہے ہیں، کیونکہ اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں سرمایہ، وقت، محنت، جی جی. ان 3 کمپوننٹ میں سے کون سا کمپوننٹ وقت زیادہ دینا ضروری ہے، کبوتروں کا اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے، یا پھر جا کے دانے پانی کا معاملات ہوتے ہیں؟ آپ کا ایک تجربہ ہے وہ شیئر کریں لوگ. ایک چھوٹا سا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپ کو ضرورت ہے. جی تینوں چیزیں. وقت بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اچھے پرندے ہیں اور آپ ان کو وقت نہیں دے سکتے تب بھی آپ اس طرح سے رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس پرندے اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس طرح مطلوبہ جو آپ کا رزلٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں آپ کو تینوں چیزیں جو ہے نا پراپر ریشو میں اگر آپ لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو اس کا اچھا جو ہے رزلٹ ملے گا. اچھے کبوتر، اچھے استاد یا دانہ پانی، اور وقت بھی. جی کس طرح لفظ تو اچھا ہے، مطلب اچھے کبوتر ایک لفظ آ گیا. جی جی. کس طرح کبوتر میں کس طرح اچھائی ڈھونڈوں میں؟ اگر میں ایک مطلب ہے جی جی سیکھنے کے جی اکثر نا لاہور سے ایک استاد ہوا کرتا تھا، گمنام ہو گیا. جی جی. تو وہ کبھی نا لوگوں کے ٹی ویوں پہ اس کو بڑا شوق تھا آنے کا. تو ایک دن اس نے بات کی کہ لالا ماجد کو کبوتر پکڑنا واقعی مجھے نہیں آتا. جی جی. اچھائی میں کبوتر میں کیا اس کی کون سی اچھائی، آپ کس طرح اس کو پرکھیں گے کہ بہت اچھا ہے کیا ہے؟ جی جس طرح سے ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ کبوتر بازی میں کوئی بھی ایک چیز جو ہے حرف آخر نہیں ہے. کچھ لوگ اس کے پوائنٹس کو فوکس کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بلڈ کو فوکس کرتے ہیں، کچھ لوگ یعنی کہ نسل جس کو آپ کہہ لیں. جی اس میں کوئی بھی چیز جس طرح استاد محترم نے ہمیں سمجھایا حرف آخر نہیں ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنا اپنا علم ہے لوگوں کا، اس کے مطابق ہی لوگ اپنے علم کے مطابق ہی جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنا رزلٹ بتاتے ہیں، اپنی زندگی کا نچوڑ، کبوتر بازی کا نچوڑ. تو یہی ہے جو نسلی کبوتر ہوتے ہیں ان میں ساری چیزیں بھی ہونا بھی بہت ضروری ہیں، جس طرح اس کا کندہ وغیرہ ہے، جسامت ہے، بلڈ بھی بہت ضروری ہے. اگر بیلنس ہوگا کبوتر تو وہ آپ اس کو 100%. جس میں وہ آپ لیبارٹری تو آسمان ہے. بڑی مہربانی شاہ جی. جی بہت شکریہ. وقت دیا اور بڑی قیمتی آراء سے آپ نے دوستوں کو جو ہے وہ کیا. تو آئیے دوستو، میں ایک دفعہ پھر اپنے ان بھائیوں کا اور خصوصاً سید سیف شاہ صاحب، سید اقرار حسین شاہ صاحب، سید علی ناصر شاہ صاحب اور اپنے ان دونوں بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں. اب میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب وہ کیمرہ تو لیے ہوئے ہیں، تو میں سید علی ناصر شاہ صاحب سے بڑے اختصار کے ساتھ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں انہیں کہوں کہ وہ جا کے کبوتر دکھائیں. شاہ جی کوئی اچھے کبوتر جی جی میں یہ آپ شوق کروائیں، آپ ذرا چائے پانی پی لیں. جی جی ضرور ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کا قطع کلامی کروں. ایک ہمارے دوست ہیں اور استاد ملک نعمان صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ثقلین عباس گوندل صاحب، وہ بھی ہماری چھت پر شوق کرتے ہیں اور ہماری چھت کی کارکردگی میں ان کے کبوتروں کا بھی بہت ہاتھ ہے. کافی کردار ہے ان کے کبوتروں کا بھی. ثقلین عباس گوندل صاحب ہیں
وہ اپنی وہ بھی ویسے تو بیسیکلی سرگودا کے رہنے والے ہیں لیکن رہائش پذیر وہ پنڈی میں ہی ہے, اپنی وہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر نہیں وہ آ سکتے. اسلام آباد جو ہے نا یہ مطلب کامن سٹی ہے. جی جی یہاں سے بہت باہر سے لوگ جاتے. جی جی بڑی مہربانی شاہ جی, بہت شکریہ. اور کوئی دوست احباب اس کے علاوہ؟ اور دوست احباب تقریباً یہاں پہ خالد خان صاحب جو ہے ابھی تک آ نہیں سکے, ابھی وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. تو دوستو اس چھت کا وہ گمنام میں اکثر نا پتہ نہیں ایک اپنی عادت ہے, مجھے محبت کا لفظ جو ہے نا میری زبان پہ میں نہیں اسے نہ لانا چاہتا ہوں نہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو دوستو اس چھت کا ایک گمنام سپاہی خالد خان, میں سمجھتا ہوں یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے, ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے اور پھر جا کے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورنامنٹوں میں کبوتر اچھے اڑتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی لازوال بڑی انتھک محنت ہوتی ہے اور یہ انہی ذات کی میں سمجھتا ہوں ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی کہ 2023 میں ان کو بڑے شاندار رزلٹ دے. تو آئیے 2023 کی کوئی تھوڑی سی حال حوال لیتے ہوئے پھر ہم آپ کو کبوتروں کی طرف لے کے جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام لالا جی. ہلو بھائی, یہ کبوتر مجھے دینا, میں بھی سیکھوں آپ جی سے. جی کیسا رہا 2023 عادل بھائی؟ جی نعمان بھائی. جی لالا جی, اللہ کے فضل سے بڑا ہی اچھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کرام کی خصوصی نظر ان کی دعاؤں سے بڑی کامیابیوں سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اور صرف 2023 نہیں, اس سے پچھلے سالوں میں بھی جب سے ہمارا ادھر تعلق بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم رہا ہے, بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور عزتوں سے نوازا ہے. تو ویسے تو ہم عرصہ دراز سے ٹورنامنٹوں کا ہی شوق کر رہے تھے, تو ابھی جو ہے کہ تیسرا سال ہے پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا بازیوں کی طرف تھوڑا, کیونکہ مقابلہ کا ذرا شوق میں مزید نکھار آتا ہے. اگر مقابلوں کا آپ کا رجحان بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ کی گیم امپروو ہوتی ہے, پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہاں سٹینڈ کرتا ہے. کہ جب اچھے لوگوں کے ساتھ شوق کرتا ہے, تگڑے جو کھلاڑی ہیں, تو تھوڑے گیم بھی امپروو ہوتی ہے, انسان کو اپنے آپ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں, اپنی گیم کا پتہ چلتا ہے اور مزید محنت بندہ کرتا ہے آئندہ مزید جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. تو کس طرح آپ یہ 2023 کو جی 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 2023 میں الحمدللہ جیٹ سے ہی جو چیتر کی بھی اچھی تیاری تھی, لیکن پنڈی میں اسلام آباد میں چیتر کے کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو پائے, کچھ رمضان بھی تھا اس وجہ سے ترتیب ڈسٹرب تھی. تو پھر بیساکھ پراپرلی ادھر ٹورنامنٹ نہیں ہوتا, لیکن بیساکھ کا منتھ ہوتا ہے, پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ون ڈے اور مختلف. تو الحمدللہ وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا, چلتا رہا. پھر 26 مئی سے جو فکس 11 فکس کبوتروں کے ہمارے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور بازیاں, اس میں انتظامیہ کے تحت ہم نے شوق کیا اور اس میں مختلف ٹورنامنٹس بھی تھے, اور جس میں سر فہرست ایک تھا ٹوئن سٹی اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد ٹورنامنٹ, 1 لاکھ روپے انٹری والا, 11 پروازیں تھیں اس میں اور 11 فکس کبوتر تھے. تو اللہ کے فضل سے اس میں ہم سیکنڈ پوزیشن پہ آئے. بہت جی بہت بڑے ساری ٹاپ موسٹ چھٹیں راولپنڈی اسلام آباد کی. جی الحمدللہ, جی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی ہے. اس کے علاوہ ایک 7 پھرتوں کا آل پٹوار ٹورنامنٹ تھا, جی جی مستری دین پارٹی کے زیر نگرانی تھا, اس میں ہماری 4تھی پوزیشن رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ 5 روزہ ٹورنامنٹ تھے, ان میں کسی میں پہلی کسی میں دوسری ہماری پوزیشن رہی ہے. ٹورنامنٹس ہم نے زیادہ نہیں کھیلے گرمیوں میں, کیونکہ ہماری 20 گھروں کے ساتھ مقابلہ جات بھی طے تھے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا. ہمارے اساتذہ کی بڑی خصوصی. اچھا میں نا آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, اس پہ نا بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے نا. جی جی میں آپ سے یہ 10 بدستہ میں ٹاک کا میں نے اس لیے ہے, آپ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کا حوالہ جو ہے, اگر میں اس بات کو یہاں چھپا جاتا ہوں نا تو یہ سوشل میڈیا ہے دوست. 1 to 1 مقابلہ میں کبھی بھی یہ ہے نا اللہ کے مننا نہ ہے. بس ٹھیک ہے آپ کے 1 to 1 مقابلے ہوئے ہیں, آپ نے کھیلے ہیں ٹورنامنٹوں میں, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو عزت بھی دی. نعمان بھائی میں نا آپ نے برا نہیں محسوس کرنا, میرا ایک تجزیہ ہے, اپنا اپنی ایک اظہار ہے دوستوں کا, ہر آدمی کا اپنا عمل ہے, کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو 15-16 سال ایکسپیرینس ہے اس میں نے اس میں جو خرابیاں ہیں نا, خرابیاں تو ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گزشتہ کچھ عرصہ سے واٹس ایپوں میں, یا آپ نے مطلب اتنی الٹریسی ہوئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ مجھ جیسے میرے جیسی اولاد جو ہے, اپنا میرے بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھ سے اظہار کرتے ہیں ابو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو پھر میں اکثر ان کو کہتا ہوں بیٹا یہ بات نہیں ہے, بہت اچھے اس سفر میں مجھے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں. تو کائنڈلی آپ یہ جو ہے نا
یہ اکثر لوگوں کو میں دوستوں کی رہنمائی ہے دوستوں، میں نے اکثر لوگوں کو بازیوں کے حوالے اس کے نیچے پھر جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اچھا کام ہوتا ہے. اینی ہاؤ اللہ کرے کہ دوست احباب اس بات کو بھی سمجھیں، اللہ کا حکم بھی ہے. اور پلیٹ فارم اگر آپ پنڈی کو دیکھیں، راول پنڈی اسلام آباد کو گزشتہ 3-4 سالوں سے بڑے شاندار پلیٹ فارم، ₹1,00,000 انٹری کا ٹورنامنٹ، یہ ملک اقبال صاحب نے بڑا شاندار 30,000 انٹری کا. اور اس کی میں اکثر آپ نے برا بھائی خدا را برا نہیں محسوس کرنا، تو میں نا اکثر نعمان بھائی ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کی ٹیم ہم سے نا 100 ون ڈے جیت جائے، 100 لگاتار جیتے، بالکل ورلڈ کپ کی باری آئے تو ورلڈ کپ اگر پاکستان اپنے نام کر لے تو میرے خیال ہے وہ 100 کی اہمیت نہیں ہوگی. اینی آؤ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے 1-to-1 مقابلے بھی ٹھیک رہے، اچھے پیار محبت سے ان دوستوں کے ساتھ 80% رزلٹ رہا ہمارا، اچھا شوق رہا. اچھا یہ کبوتر نا میں چاہوں گا کہ دوست صاحب جو ہیں محفل کبوتروں کی ہے، کبوتر دوستوں کو دیکھنے کو ملے. یہ پرندہ آپ نے کافی دیر سے میں دیکھتا ہوں، یہ آپ نے کیا خوبی ہے اس میں، ذرا تھوڑا سا اس کا شوق کراؤ جی. شوق یہ لالا جی یہ جو ہماری اس سال مقابلوں میں ہماری یہ مادہ اڑی ہے، ہمارے دوست ثقلین عباس گوندل جو ہیں ان کے گھر کی پٹھی ہے. اور یہ سال پہلے سیزن کی پٹھی تھی. میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا، اور ہمارے استاد محترم استاد شیخ اطہر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ کبوتر پروری میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جسم ایسا ہو، جیسے اس پوری بیلٹ جو ہے نا کھاریاں سے لے کر اس آگے کہ جسم بڑا ہو، تھوڑا مضبوط ہو تو وہ ذرا ہواؤں کا موسموں کا مقابلہ کرتا ہے. اپنا اپنا ایکسپیرینس جی. اب یہ کبوتری چھوٹی سی کبوتری ہے، آج کل یہ ابھی اڑانوں میں نہیں ہے تو ذرا کھا پی کے تھوڑی زیادہ جسم میں آئی ہوئی ہے. یہ بالکل چھوٹی سی کبوتری ہے. اس میں ہم پھرتوں میں بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن میں خود بھی جو ہے نا جو ایک ہماری ذہن میں مت چل رہی تھی کہ جسم نہیں ہے جی، یہ 11 بازیوں کا مقابلہ کس طرح کرے گی. لیکن میں استاد محترم استاد ملک تنویر اوان صاحب، استاد شیخ اطہر صاحب، ہمارا ڈیلی رابطہ تھا، میں انہیں بتاتا تھا جی کہ جس طرح یہ پٹھی ہے فلانی اور پہلے سیزن کی ہے، لیکن ہر پھر میں آخری کبوتروں میں بیٹھتی ہے، اندھیرے میں بیٹھتی ہے، لیکن پتہ نہیں یار یہ گھر کی بریڈ ہے. یہ ہمارے دوست جی ثقلین عباس گوندل ہیں، ان کے گھر کی پٹھی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا دادا نانا بھی وہ ابھی ہمارے گھر کا. اچھا گھر میں آئی. ہاں ماں باپ جو ہیں ثقلین عباس گوندل بھائی کے پاس ہیں. گفٹ ہے گوندل صاحب سے. نہیں انہوں نے بچے آگے گئے، انہوں نے آگے ان کو مزید بڑھایا، کراسنگ کی، مطلب ان کی تیسری جو نسل ہے دادا دادی نانا. اب اس کا جو نانا ہے نا وہ مجھے استاد شیخ اطہر صاحب نے نانے کا باپ پڑھ نانا، وہ استاد شیخ اطہر صاحب نے بچہ گفٹ کیا تھا مت مارو والی چھت سے. آگے اس کا پٹ ہے جو اس کا نانا ہے، اور اسی کا ایک اور نواسا بھی ہماری چھت پہ اڑا تھا، 10ویں بازی میں وہ باز مار گیا تھا اس کو. تو لالا جی بات جو کہہ رہا تھا کہ کبوتر بازی میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، جو اس کا چھوٹا سا جسم ہے، 11 بازیوں میں پہلی پھرت میں یہ بیٹھی تھی 7:38 پہ، ساری پھرتیں اس کی شام کی رہی ہیں. جلدی یہ تب بیٹھی ہے جب یہ 2 دفعہ رات رہی تھی، اور ایک دفعہ جب بارش تھی، شدید بارش، 1 گھنٹہ کبوتر اڑ کے ساروں کے بیٹھ گئے تھے. اور آخری 11ویں بازی میں بھی یہ 7:51 پہ بیٹھی ہے. اس دوران کئی پھرتیں اس کی 7 بجے کے بعد اندھیرے کی ہیں، بلکہ 91 نمبر مادی ہے، وہ شاہ صاحب نے اس کا نام جو ہے نا ڈین ڈال دیا تھا. وہ اس وجہ سے ڈالا کہ اس نے جو ہے نا ہماری 2 پرانی 4 سالی 5 سالی مادیاں کھا گئی تھی، جس کو یہ 7 اڑکا لیتے. ہاں لگی بیٹھے نہیں دینی، رات رہ گئی، یہ آ گئی وہ نہیں آئی. اور یہ پھر اندھیرے میں اس کی ہماری جیت میں بڑا اہم کردار ہے. اور چھوٹی سی مادی ہے، جس نے شدید گرمی میں بھی اڑی ہے، آندھی طوفانوں میں بھی اڑی ہے. اب اس دوران بہت سارے موسم رہے جیسے پنڈی میں ہوتے ہیں. 11ویں بازی جو تھی اس دن جو ہمارے دوست اڑا رہے تھے ان سب کو پتہ ہے صبح ہوا کی یہ پوزیشن تھی، عموماً نارملی ہوتی ہے 8 سے 12 کلومیٹر ایوریج آواز ہوتی ہے. اس دن 30 سے 35 کلومیٹر ہوا کی سپیڈ اتنی شدید تیز تھی. باتیں کر رہے ہیں مطلب ہے جی بس وہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا آج کل تو مطلب آپ کا جو ہے نا سائنس بھی اس میں جی انوالو ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ میڈیا نیٹ کافی چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہی. ہوا کی جو سپیڈ تھی 30 سے 35 کلومیٹر تھی. مطلب کنڈیشن یہ تھی صبح سب کے 9 بجے کے تک جو ہے نا ایک ٹاور کبوتر کھڑے ہوئے تھے. اور اس دن بھی یہ کبوتری جو ہے نا پھر 11 بجے کے بعد کبوتر آسمان گئے تھے جب ذرا موسم سنبھلا تھا. خطر صاحب کی یہ مطلب سلیکشن میں آئے جی بالکل. اور یہ موسم کا سارا مقابلہ کرتے ہوئے اتنی شدید 3:30 بجے یہ اور ایک ہمارا اور کبوتر ٹیڈی، اور وہ بھی یہ چھوٹا سا کبوتر. ایک منٹ یہ پکڑے نا. تو دوستو یہ آپ دیکھیں کچھ چند باتیں میں بھی نا سیکھنے کے مراحل میں ہوں. اس دن نا عادل بھائی میں نا لاہور گیا تو میں نے کہا میں نے پرچے تو پاس کر لیے ہیں، اب پریکٹیکل میں آؤں، یونیورسٹی میں داخلہ لیا. یہ دوستو یہ وہ مادہ جس کے اس کا جسم اگر آپ دیکھیں
تو مجھے نا ایک چیز بڑی شیخ صاحب کی سلیکشن میں بڑی کامن، اس دن بھی نا وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے حافظ محمد نعیم صاحب کے فارم ہاؤس پہ، تو میں کبوتروں تو میں نا بار بار کبوتر کو نا اس رنگ سے گزارتا، تو ایک بڑی کامن ان کی سلیکشن میں یہ بات آتی ہے. یہ مادہ کا آپ جسم دیکھ لیں دوستو، گونے دے جڑے نے تھانوں میرے بھراواں نے دس دیتے نے کہ انہیں کی کیتا ہے. چھوٹا سا بدن ہے، یہ دیکھیں آپ گٹ کبوتر، یہ گٹ کبوتر کی نا ایک بڑی بات ہے لاہور میں. اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی شیخ صاحب کے پاس بیٹھے تو اس پہ گفتگو ہوگی. بڑا یہ نسل میں ہے یہ مادہ. شاہ جی تھوڑے جی آپ کو خواہ یہ ٹیڈی گولڈن کراس میں ہے، کمکگر بیسیکلی کبوتر ہے، اور ٹیڈی یہ تھوڑا سا گولڈن شیپ میں آ گیا. اس کی ماں ٹیڈی بڑا چھوٹا سا اس کا بدن، یہ دیکھیں اس کا بدن بڑا سلم سا بدن ہے. اور پریل اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، اس دن نا شیخ صاحب اللہ انہیں جزا دیں، کہنے لگے لالا جی جو ہے نا انہیں پتہ ہے تھوڑا سا، یہ ان جیسے دوستوں کے پاس شاہ صاحب نے رہنمائی بڑی اچھی باتیں کی، نعمان بھائی نے اور استادوں کے پاس. تو میں چاہوں گا نعمان بھائی اس کا پراپر جو ہے شوق، جی میں پھر اس کو چھوڑ کے بھی جی جی شاہ جی انہوں نے پہلے شوق کروا کے نا. اور میں اس کے ساتھ ایک بات کہوں، اب جو لوگ کہتے ہیں جی پنڈی میں جی اسلام آباد میں ٹیڈی نہیں اڑتے، چھوٹا سا ٹیڈی، یہ بھی 11 پھرتے پوری اڑا ہے. آخری بازی میں یہ بیٹھی تھی 7:51 پہ، 7:46 پہ 6 گھروں سے ہمارا فائنل تھا اور یہ ون کر کے الحمدللہ بیٹھا تھا. یہ بھی گھر کی ہے، یہ بھی گھر، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بچہ ہمیں دیا تھا، عرفان نام ہے، عرفان میکو جوراباد سے، یہ ان کے گھر کا ہے. اور یہ ہمارے پاس اسو میں بھی اڑتا ہے، ساری پھرتے ہیں اندھیرے کی، اور اندھیرے کا مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں، اس کبوتر نے نکل آنا ہے، یہ رات نہیں رہتا الحمدللہ کبوتر، اس کی یہ خاصیت ہے. پچھلے سال اسو میں اڑا تھا، 5 پھرتوں والی ہماری بازیاں بھی مقابلہ جات، اب آپ وہ اس طرف نہیں جاتے، ٹورنامنٹس بھی تھے، سب پھرتوں میں یہ اندھیرے میں بیٹھا. اور اس سال بھی اس کے جو ہے نا تقریباً 115 گھنٹے سے زائد ہیں، جس میں سے ایک پھرت بارش والی تھی، 1 گھنٹہ کبوتر اڑ کے بیٹھ گئے تھے. یہ 91 نمبر آپ کے ہاتھ میں، یہ ٹیڈی ہے 3 نمبر کبوتر، 3 نمبر، اور اوریجنل ٹیڈی کوئی کراس نہیں ہے اس میں، اور چھوٹا سا کبوتر ہے. ابھی ہمارے اسو میں جو ٹورنامنٹ سے تقریباً 38 مختلف ٹورنامنٹ تھے، چھوٹے بڑے، 1 ڈے کافی سارے تھے، 15-20، 3 روزہ تھے، 15 کبوتروں کے تھے. تو اس میں الحمدللہ ہماری سب میں ہی جو ہے نا کہیں پہ 10-12 ٹورنامنٹ سے جن میں پہلی پوزیشن، 11 ٹورنامنٹ میں ہماری دوسری تھی، کہیں پہ تیسری، کہیں پہ چوتھی، اس طرح سب میں ٹورنامنٹ. عادل بھائی نے بھی ایک کبوتر پکڑا ہوا ہے، جی تھوڑا سا موقع دیں. یہ ہمارا مائک کریں نظر ان کے ساتھ، نہیں مائک آپ مائک آپ. عادل بھائی آپ نے بھی ایک کبوتر پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، یہ آپ کا پسندیدہ کبوتر ہے یا اس کی پروازیں کوئی اچھی نہیں ہیں؟ دکھائیں نا پہلے لوگوں، ایسے کر کے. لالا جی بالکل جی، میرا یہ بالکل فیوریٹ کبوتر ہے. یہ 3 سے 4 سالہ کبوتر ہے، اور نعمان بھائی کے گھر کا یہ کبوتر ہے، ہمارے اپنے گھر کی بریڈ ہے یہ. اور یہ ماشاءاللہ عقل، سمجھداری اس کے پیچھے بس ہے. اور وہ پنجابی کی مثال ہے، جتھے پھسے ہو 51 نمبر نو دسے ہو. اللہ کا شکر ہے، جتھے پھسے ہو 51 نمبر نو دسے ہو. یہ ہاں جی 51 نمبر نو دسے ہو. اور الحمدللہ جدھر بھی ہماری اڑ پھس شام کو ڈلی ہے نا، ادھر اس کبوتر نے اڑ پھس میں ہمیں کامیاب کیا. اور رات کو ان ٹائم بیٹھنا 7:41 تک بیٹھا، 7:41 تھا، اور جیٹ میں. اور یہ تیسرا جی گھر کا، نعمان بھائی کے گھر، اس کے ماں باپ ہیں جی، گھر کا کبوتر ہے. اور ماشاءاللہ اس کی بہت پروازیں ہیں ہمارے پاس، اور عقل کا بادشاہ کبوتر ہے یہ. نہیں وہ لائٹ جدھر ہو نا، وہاں لائٹ زیادہ پڑی ہے. ہاں ادھر پتہ نہیں کرنا کبوتر کے اندر چھوڑ دیا جانا، پھر انہوں نے چھوڑا جانا اجتماعی طور پہ، پھر باقی شوق 10 کے حساب سے جاؤ نا. شو کرا شریف آپ کرا دیں، ویڈیو بنوا پری جاؤ جالے نے اندر. صاحب شریف ادھر ہی بے شک ویڈیو ایک بنا کے نا فرینڈ میں ادھر چھوڑ دی. مائک منو دو ایک لائٹ نہ اپنا لاؤ نہیں رکھ. یہ دوستو لائٹ یہ شاہ کی برما دو. استاد سید علی ناصر شاہ صاحب ایک کبوتر کی، جس کے متعلق ابھی استاد ملک عادل آوان وہ یہ کہہ رہے تھے، جتھے ڈس پڑس اتھے جتھے پھسو اتھے 51 نمبر نو دسو. یہ 51 نمبر کے بریڈ کا کبوتر ان کا بڑی شاندار اس کی کارکردگی رہی. آپ اس کا شوق کریں
सैयद अली नासिर शाह साहब आपको दिखा रहे हैं। शाह जी फिर इन कबूतरों को अंदर छोड़ना है आपने ना इज्तिमाई। अब लाला जी हम किसी नस्ल को प्रमोट नहीं करते। अब ये सियालकोटी कबूतर हल्का सा इसमें लाल आंख भी क्रॉस है, लेकिन इसने भी दूसरों की तरह शाम तक ये अंधेरे की ये परवाह सियालकोटी है इसमें 75% सियालकोटी है, 25% ना बटेरों में से इसका जो कलर है ना ऊपर सारे। इसमें अब ये जो है ना माँ जो थी ना काले मुंह वाली और लाल आंख क्रॉस थी, अच्छा बाप जो है ना इस तरह फ्रांसीस फिरोजपुरी सा मिक्स है। किधर गए तो ये दोस्तों आप 91 नंबर ये मादा थी, छोटी सी मादा है, ये गोल्डन ब्रीड की ये मादा है गालमन। उसका आप शौक कर रहे हैं सैयद अली नासिर शाह साहब के हाथ में। ऐसे उसे अंदर करवा देना, उसे शादी से करवा देना, बैक तो ना होवे ना, बैक ग्राउंड होवे ना, फिर कबूतर की जरा जिस्म बजात सारी चीज आती है, बुरा ना बनाओ, उठे चले जाओ। बैक पे दीवार है यहाँ कैंडलो बड़ी तार है। बैठो ना कुर्सी पे बैठो था जरा, उठे कुर्सी रखो, कंधे के पीछे खड़े हो नहीं, पीछे पीछे खलो जी उन्होंने पीछे। कुर्सी की बैक इधर करें, मुंह इधर करें। क्यों शाह जी ये तो ना पसंदीदा है काले मुंह वाला कबूतर है ऐसे काले कबूतर जी। मैं तो दोस्तों ये आपको सैयद उस्ताद सैयद अली नासिर शाह साहब, ये 91 नंबर मादा है डैन सकलैन अब्बास गोंदल के घर की, सकलैन अब्बास गोंदल हैं, ये उनके घर की उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। डैन उन्होंने नाम इसलिए रखा कि इसने कोई दो कबूतर जो है उड़ान में इतना ये उड़ी कि उनको भी ना बैठने दिया, तो वो उस उड़ान में वो ज़ाया हुए, तो शाह साहब ने इसका नाम डैन रख दिया। अच्छा अंदर छोड़ दे जी। ये लाला जी हमारा 3 नंबर टैडी कबूतर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह 11 की 11 फिरते हमारा उड़ा है और 115 घंटे प्लस इसके थे और एक फिरत उसमें जो थी वो बारिश की वजह से 1 घंटा कबूतर उड़े थे, शदीद बारिश थी। और ये 11वीं बाजी में भी जो है ना हमारा 6 घरों से फाइनल था, 7:46 पे ये बैठा है सारों को विन करके। 91 नंबर जो हमारी डैन मादी है इसके बाद वैसे बैठी थी। ये फिर 51 नंबर हमारा बड़ा कबूतर आ गया पुराना 3 साल 4 साल, और ये भी इसने भी हमारी जीत में अहम किरदार अदा किया है। डेली के इसके 10 से 11 घंटे की एवरेज थी और हाईएस्ट परवाज इसकी 7:41 की है। और जिस दिन ये 7:41 था, ये 20 के 20 घरों में से मुकाबला जीत के बैठा है। जुनसिरा किधर गया आतिफ वाला? वो कबूतर लेके आओ। अच्छा जी कबूतर ले आतिफ भाई वाला कबूतर ठीक हो। ये दिखाएं शाह जी को। ये लाला जी हमारा जुनसिरा कबूतर है, ये हमारे दोस्त हैं आतिफ भाई इधर मॉडल टाउन के, उन्होंने बच्चा दिया था हमें और ये बहुत अच्छा उड़ा है। इसने 11 फिरतों में भी डेली की इसकी 10 से 11 घंटे की एवरेज थी। 5 बजे 4:30-5 बजे की इसकी एवरेज थी और ये 80 में भी हमारा उड़ा है और सब फिरते हैं इसकी अंधेरे की हैं। अगर 7 बजे का टाइम होता तो ये 6:59 पे बैठ जाता था, 7:30 होता था तब भी ये 7:15 बजे के बैठा है। तो इस दफ़ा हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स, हमारे 38 मुख्तलिफ टूर्नामेंट थे इसमें, और इसका और 3 नंबर का बड़ा किरदार था। दोनों हर फिरत इनकी अंधेरे की होती थी। इन्होंने अंदर छोड़ो ना। इस तरह दोस्तों एक शख्सियत का नाम बड़ा महफिल में लिया जा रहा था, वो जरा ताखीर से हमारे पास आए हैं। इधर आओ ना हमारे कोल अच्छो, इधर ब्यूटी पार्लर से अल्लाह अकबर। मेहनत का ये दोस्तों तो अपने काम से भी खालिद खान, वो भी मैं समझता हूँ कि इस छत के एक बड़े अहम रुकन है। और मैंने पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गुमनाम सपाई। बिहाइंड द स्क्रीन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी लगन,
कबूतरों को संभालना, देखना, उनका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें फिर जाके आपकी कामयाबी में उसकी ज़ामन बनती हैं। तो आइए को खालिद खान से कोई बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद खान क्या है, पख्तूने था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कम से की जी जे नौखार। नौखार के जी हाँ हाँ। क्या हाल है और आपके, आप ठीक हो? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अवानों से किस तरह नौशहरा से आगे रहा? ये बस बहुत पुराने दोस्त है, बचपन के दोस्ती है हमारे। मॉडल टाउन जी मॉडल टाउन में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ये जावा मेरे में बहुत- कौन सा इलाका है ये मॉडल टाउन? ये मॉडल जावा टाउन। जी जावा मॉडल इस्लामाबाद में आता है। अच्छा अच्छा। जी तो आपको भी मतलब ये इस परिंदे से शुरू से ही कोई लगाओ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा या अरसा हो यहाँ के गया। पिंडी में? जी हम बचपन से इधर ही रहते हैं पिंडी में। अच्छा, जी पैदाइश फैमिली की इधर तरफ की। देखें आप। जी अच्छा। तो बचपन से हम इधर ही रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में। तो हमारा बड़ा अरसा हो गया कबूतरबाजी में। और खाना खान क्या एक्सपीरियंस है यार आपका? कबूतर आप करते हैं? बस बाकी ये ना मेरे- कहें, कबूतर परवर गए हैं, हम तो कलमकार बाजों को हम परवर की तरफ लाना चाहते हैं, फिर ये जी। उधर इन्होंने वही दौड़ लगाई हुई है, ये बाज ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल। मछली के जो हमारे जितने मामलात होते हैं ना वो खालिद भाई देखते हैं और बड़े अच्छे मुनसिफ हैं। और ये मेरे उस्ताद जी भी है और दोस्त भी। मलक नुमान साहब जी। आपके उस्ताद भी हैं। जी और भाई तो भी आइए है। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत महफल थी। तो अब मैं चाहूंगा शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि जो परिंदे आपको हमने उनका शौक करवाया, आप उन कबूतरों को देखें। फिर इज्तिमाई तौर पे मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि उड़ने वाले परिंदे अंदर कोई ब्रीडर कबूतर हैं इनके, फिर हम मलक बरादान से इनके वक्त में मैं आयल नहीं होना चाहता, इन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया। और दोस्तों गोरों ने एक किताब मैं समझता हूँ एक एक फिक्रे में किताबें लिखी हैं कि टाइम इज़ मनी। मैं मलक बरादरान का, सैयद बरादरान का, शरीक महफल जितने भी दोस्त हैं, खालिद खान ने अभी हमें ज्वाइन किया। पसीना ये दोस्तों ये सेहत की निशानी है। खालिद खान के माथे पे माशाल्लाह पसीना, अल्लाह पाक इन्हें नजर बद से बचाएं और इस तरह रूबा सेहत ने और इन दोस्तों का प्यार और मोहब्बत इस तरह कायम और दायम रहे और ये महफिलें सजती रहें, हम आते रहें, आप दोस्तों से बातें होती रहे। लाला जी आपने दुआ भी करनी है, खालिद खान साहब का भी जोड़ा लग जाए। अल्लाह खैर करे। ना बस जोड़े से ना महरूम थोड़ा हूँ। जा ना ना थोड़ा सा सको। मैं खाना ही नहीं है नहीं ना ना मैं ना खाना नहीं। ये मैं पकौड़े तो मेरा ख्याल है राज के खा गए थे, तो रोटी की भी लोड़ नहीं। क्यों जी खालिद खान लै कहना यार, खालिद खान कहना बस ना, खालिद खान आ दो। पसीना निकल जाना। हम लोग दिखाए नहीं कबूतर, थोड़ी देर दिखाओ नहीं यार, थक वो गए। साइड पे दिखा दे बाहर बच्चे। नहीं नहीं एडे उडे वाले शादी पता की करो अंदर जाके ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕੁਝ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਲਡ ਕੁਝ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਖਰ ਤੇ ਲਾਏ ਉਧਰ चौधरी साहब आप- ਲੈ ਜਾਓ, ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। चौधरी ਇਹ वकास ਮੈਨੂੰ साहब ਦੇ ਦਿਓ, हमारा ਇਹ जी ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। टीम के अहम रुकन चौधरी वकास वो जरा शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने। ऐसा जी एक ले दुआ एक दूसरे भी कटो आता कोई ये 91 नंबर मादी है जी, इसका शौक करें आप साहब भाई। ये साथ आतिफ भाई वाला कबूतर है शारकोटी। ये 27 नंबर कबूतर है जी, 27 नंबर टेडी कबूतर, इसका भी शौक करें आप साहब भाई। ये
یہ شوق کریں جی 51 نمبر خاکی کبوتر ہے جی. یہ 27 نمبر کبوتر ہے جی استاد حاجی ملک عادل صاحب کے گھر کا. بہت اچھا اڑا ہے جی ماشاءاللہ. شام کی پروازیں ہیں اس کی ساری کی ساری. اور یہ 3 نمبر ٹیڈی ہے جو جیٹ میں بھی اڑتا ہے اور اسوج میں بھی اڑتا ہے. اور جیٹ میں 11 پروازیں یہ کبوتر اڑا ہے. باقی یہ سب کبوتر ہی اڑے ہیں. خاص بھائی یہ کچھ ایسا آپ کے کبوتروں کا آپ کو شوق کرواتے ہیں. یہ شوق کریں جی آپ سب بھائی. یہ سب ترجیح اڑائی والے ہیں جی. کافی تعداد میں اس طرف تک. یہ بچے ہیں جی سارے حاج صاحب کی چھت پہ. کچھ بچے ہیں کچھ اندر چلے گئے. ادھر بھی بچے ہیں. آج کل ان کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بھائی وکاس ہیں جی. یہ ساری ماتیاں ہیں جی استاد ملک نعمان صاحب کی. استاد یہ شوق کریں جی آپ سب بھائی کبوتروں کا. یہ سب مادیاں ہیں جی اڑے ہوئے کبوتر ہیں استاد جی کے. تو دوستو اس خوبصورت محفل سے اختتام پہ کچھ چند باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ میں ایک اس دن بھی میں نے یہ ان شعروں کو شیخ میاں شیخ حسنین حیدر باری پر انہوں نے اپنے نا اکاڑا ساری رینالہ خود اپنے فارم ہاؤس پہ ایک بڑی خوبصورت محفل سے جائی تھی اور اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم پڑھی. اس کے جو آخری 2 اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو عادل بھائی یہ میں نا گھوڑوں کے شوق کی بھی کوئی میرے کانوں میں آوازیں پڑ رہی. جی بالکل جی گھوڑوں کا شوق ہے. میرے والد صاحب کے دوست ہیں لکھوں سے راجہ سائیں نذیر راجہ زبیر اور راجہ ریاست. یہ جیسے کہ چودھری وکاس صاحب ادھر آؤ جی. یہ میرا کزن ہے جی چھوٹا چودھری وکاس. یہ بھی ادھر آؤ یار. کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جی. ہر شوق میں میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. کبوتر بازی کا ہو شکار کا ہو اور گھوڑوں کا ہو. ان کی وجہ سے مجھے بھی الحمدللہ بڑا شوق ہے گھوڑوں کا جی.
اور وہ جو میرے بڑے بھائی ہیں راجہ زبیر صاحب، وہ عرصے کو 40 سال سے نیزہ بازی کا وہ شوق رکھتے ہیں. خود وہ کلب انٹرنیشنل نام کوئی جی پنڈی غازی کلب ہے ان کا، بہت بڑا پنڈی غازی کلب جی کے نام. پنڈی غازی کلب کے نام سے. اور ماشاءاللہ وہ خود ایک گھر کے 8-10 سوار ہیں جی، بچے کیا اور بڑے کیا، ماشاءاللہ. اور انٹرنیشنل رائڈر بھی ہیں. اور اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے ان کو نوازا ہوا ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے گھوڑے سواری کا جو شوق ہے نیزہ بازی والا، اس میں تو اللہ کی طرف سے بھی برکت ہے جی. بے شک. جس گھر میں گھوڑا ہو اللہ ہمارا کی وراثتی شوق ہے ہی ہے. جی بالکل جی. حضرت صلاح الدین ایوبی نے ایک اپنی عمر کا ایک بڑا خاص حصہ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارا ہے، ایسا ہی ہے جی. اور یہ ایک تاریخ بھی ہے انشاءاللہ. بڑا اچھا شوق ہے، بڑا جی healthy شوق جی ہے. الحمدللہ جی. بس وہ 8-10 گھوڑے ہیں جی، اور پاکستان کے ٹاپ کلاس گھوڑے جو ہیں وہ راجہ زبیر اور سائیں نذیر لکھو صاحب کے ڈیرے میں ہیں جی. ادھر تو ہمارے تو عام ہے جلسہ کہتے ہیں نا، جن کے ٹورنامنٹس وغیرہ جو نیزہ بازی کے جی ہوتے ہیں. جی. تو پٹواری زبان میں اسے کیا نیزہ بازی جی، آپ نیزہ بازی کا لفظ ہے؟ نیزہ بازی کا وہاں جی. اکثر کہتے ہیں جلسہ ہے نا جی ہمارے جی پنجاب میں. ہماری طرف جلسے کو جی بیل ہیں، اور وہ گرانہ بیل دوڑ سے بھی منسلک ہے جی. بہت تاریخی بیل ان کے پاس ابھی باندھے ہوئے بھی ہیں، کچھ گزر گئے. اور میرے خیال میں نام اگر ذکر سٹارٹ ہوا ہے تو اس بیل کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی. لکھوں والوں کے پاس انتظار دان گزر گیا جی، فوت ہو گیا ابھی بیماری کی وجہ سے. چیمپئن بیل تھا وہ، کروڑوں میں اس کی قیمت لگی، لیکن ان لوگوں نے کہا ذبح ہوگا تو گھر ہوگا، یا ان کی نسبت ہے ایک دربار عالیہ سے نون شریف، غازی مان نون شریف. انہوں نے کہا یا گھر ذبح ہوگا یا یہ دربار پہ ذبح ہوگا، باہر نہیں جائے گا یہ. تو بس وہ بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی. آپ کے خطہ پٹوار میں ایک اور نوجوان باہر ہیں، چھوٹی عبدالباسط جی جی. ویلی روڈ سے. جی جی انہوں نے میرے خیال میں ابھی یہ نیا وہ انہوں نے شوق اپنا کچھ عرصہ سے سٹارٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ کبوتروں کا بھی شوق کرتے ہیں. جی جی. کس طرح دیکھتے ہیں اس نوجوان جی بالکل جی. وہ ہیں تو عمر میں مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، اچھی شخصیت ہے، اچھی رسپیکٹفل ہیں. ان کے والد صاحب کا ایک اچھا نام ہے الحمدللہ. ہمارے علاقے کے ہیں، کوٹھا کلاں کے ہیں. وہ چودھری وکاس جو ہے وہ بھی کوٹھا کلاں کا ہے، اور یہ آپس میں میرے خیال میں پڑوسی بھی ہیں. اور اچھا نام ہے جی، اچھی شخصیت ہے، بڑی عزت دیتے ہیں مجھے، میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. اور اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے. اور اچھے سوار بھی ہیں، لیکن وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اچھے سوار بنیں گے. کوشش محنت وہ بہت کرتے ہیں جی. تو دوستو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ان خوبصورت چہروں کو میں میری کیمرے کی سکرین دکھاتے ہوئے تو میں نے میاں شیخ حسنین حیدر کی اس نظم کے 2 اشعار میں اپنے بھائیوں کی نظر کرتے ہوئے پھر اس خوبصورت محفل سے ہم اجازت چاہیں گے. اور اگر انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر آپ کی ملاقات استاد خان محمد بارہ اور اس طرح پنڈی اسلام آباد کی کبوتر پروری کا ایک بڑا زبردست نام، اور خصوصی طور پہ اس بچے نے تعلیمی میدان میں بھی، جہاں انہوں نے کبوتر پروری کے کھیل میں بہت ساری کامیابیاں اپنے نام کی، تعلیمی میدان میں بھی انہوں نے کچھ چند ماہ پہلے اپنا PhD کا گول جو ہے وہ اچیو کیا. میری مراد استاد ملک اخلاق آف ڈوگ کالا خان راولپنڈی، ان کے ساتھ بھی نشست ہے. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی. تو آئیے دوستو، ان دوستوں کی وہ نظر وہ خوبصورت اشعار کرتے ہوئے لالا جی آپ دوستوں سے اور ان کا پیار سمیٹتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میاں صاحب نے وہ نظم پڑھی تو یہ شعر بڑا دل کو لگا، اور اکثر محفل میں میرے کچھ تکیہ کلام بھی ہیں، وہ میں اکثر کہتا ہوں. تو اس کا جو آخری شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہا کرو یارو، ملتے جلتے باتیں کرتے رہا کرو یارو، پتہ نہیں کون سی ملاقات آخری ہوگی. اللہ پاک آپ دوستوں کو سلامت رکھے. اور آپ نے بڑا پیار اور خلوص اور بڑی انمٹ یادیں، یہ نہیں کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، ہر انسان کا اپنا ایک عمل اور کردار ہے. میں بڑی خوبصورت اور بڑی حسین یادیں لیے انشاءاللہ میں گجرات جاؤں گا. اور بالخصوص اس موقع پر لاہور کی ان دونوں شخصیات کا، استاد شیخ اطہر صاحب کا اور استاد ملک تروین اوان آف انجن شیڈ، ان کا، ملک برادران کا، سید برادران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاوا اسلام آباد ماڈل ٹاؤن سے آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.
ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਨਿਸ਼